جس طرح قوم عاد ہے، ہود علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک اللہ کی آیات کا انکار کیا، نمبر 2 رسول کی نافرمانی کی، نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہر سرکش اور جابر کی کیا کی؟ اطاعت کی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو وہ طاقت کے لحاظ سے بھی کیا تھے؟ ہم سے زیادہ تھے، اور ظاہری شان و شوکت، دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ کیا تھے؟ ہم سے زیادہ تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام آئے، ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ پہلے مطالبات کی معجزات کے، جس وقت منہ مانگا معجزہ ان کا پورا کر دیا گیا۔ اونٹنی پتھر سے نکلی، گابھن تھی، ان کے سامنے اس نے کیا دیا؟ بچہ دیا، وہ اونٹنی کی ماں کے برابر تھا۔ تو پھر کیا کیا؟ باریاں مقرر ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اب زمین کے اندر جہاں چلے پھرے کھائے پیے اس کو روکنا ٹوکنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک کنواں تھا، باری مقرر تھی، ایک دن قوم والوں کے جانوروں کی باری مقرر تھی، ایک دن اللہ کی اس اٹھنے کی باری کی مقرر تھی۔ وہ سارے کا سارا پانی کیا کرتی؟ پی جاتی تھی، اور جنگل میں جاتی چرنے کے لیے، تو ان کے جانور جو تھے وہ کیا کرتے؟ بھاگ جاتے۔ تو ان کو پریشانی لائق ہوئی۔ جس وقت ان کو پریشانی لائق ہوئی تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، اس آدمی نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو جس وقت منہ مانگا معجزہ اللہ نے پورا کیا، اس کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ایک آفت اور چیخ و پکار والی آواز بھیجی، اللہ رب العزت نے ان کو صبح کے وقت تباہ و برباد کر دیا۔ گویا کہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ وہاں کوئی بستی آباد بھی نہ تھی۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے اندر 2 برائیاں پائی جاتی تھی۔ ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسرے نمبر پہ وہ ناپ تول کے اندر کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتے ہیں۔ لیتے تھے تو پورا پورا لیتے تھے، جب دیتے تھے تو کیا کرتے؟ اس کے اندر کمی کرتے تھے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی کیا ہے؟ قوم ہے، اس کے اندر بھی 2 برائیاں پائی جاتی تھی، ایک اللہ کے ساتھ شرک، دوسری لواطت کی۔ تو جس وقت اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے، جس وقت بیٹی کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجنبی لگ رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جس وقت کھانا سامنے رکھا، انہوں نے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں کیا، تو اس وقت کا دستور تھا کہ یہ میرے گھر سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، پانی نہیں پی رہا ہے، کوئی چیز کھا رہے نہیں رہے، تو لگتا ہے یہ مجھے ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ پہلے دور کے اندر بھی تھا، جہاں کوئی مہمان جاتا تو سب سے پہلے پانی اور کھانا پیش کرنے سے پہلے کیا؟ نمک پیش کیا جاتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ نمک اٹھا کے وہ کیا کرتا؟ کھاتا۔ تو وہ کیا کرتا اس وقت بھی کہ میں نے اس گھر کا نمک کھا لیا، اب میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، میں نے اس کی نمک حرامی نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آگے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو آپ کا بھتیجا لوط ہے نا، اس کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ جس وقت فرشتے وہاں پہنچے تو قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ جس وقت دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یار یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، پریشان نہ کرو، تو لہٰذا میری بیٹیاں کیا ہیں؟ آپ کے لیے حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو، اگر آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے تو ان سے کر لو۔ انہوں نے کہا اے لوط، ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ قوم والوں میں سے کسی کی طرفداری نہ کیا کر، کسی کو پناہ نہ دیا کر، ہمیں منع اس بات سے نہ کیا کر، اور ہماری جو آپ کی بیٹیاں ہیں نا، ہمیں ان سے کوئی ضرورت
نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یار آپ میں سے کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے، میرے دکھ کو، پریشانی کو سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات سے بعد نہیں آنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا ہوئے؟ پریشان ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط پیغمبر اب کیا کر، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، ہم ان سے کیا کر لیں گے؟ نمٹ لیں گے۔ کہ اس جبریل امین نے اس بستی کو اٹھایا، آسمانوں کے قریب لے گیا، الٹا کر کے زمین کے اوپر مار دیا۔ اوپر سے اللہ رب العزت نے پتھر کی بارش برسا دی۔ من سجین، سخت کنکر تھے۔ کیا تھے؟ سخت کنکر تھے۔ اور ان کافروں کے اوپر، ان پتھروں کے اوپر نام بھی لکھ ہوئے تھے کہ یہ فلاں کافر کو لگے گا، یہ فلاں کافر کو لگے گا، یہ فلاں کافر کو لگے گا۔ تو میرے